رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمین رب العالمین. تمام تعریفیں بزرگ بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، ور خطا سے اللہ ریب ہے. درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کے چاند تاروں نے گواہی دی، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عینی عبادت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید ہمیں عنایت فرمائی. اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول عنایت فرمایا. اور اللہ کا احسان یہ بھی ہے کہ آج کے اس تفرقے والے اور فتنوں والے دور میں اللہ تعالیٰ خالصتاً کتاب اللہ سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا. عزیزان محترم، جس طرح سے اب تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہماری اور ہماری ٹیم کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت اور حالات کی مناسبت سے جمعے کا خطبہ دیا جائے تاکہ امت مرحومہ، امت مسلمہ کو اس کا بھرپور فائدہ حاصل ہو سکے. چنانچہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام جیسے مذہب میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے منور کر دیا. اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ جیسا مقدس دن مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل کر کے اس دن کی اہمیت کو اور بھی دوبالا کر دیا. سورہ نمبر 62 پڑھنا گھر میں جا کر اطمینان سے، جس کا نام ہی رکھا گیا سورۃ الجمعہ. بتایا گیا اس کے اندر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، آپ کو کب مسجد کو آنا ہے، نماز کے بعد کیا کرنا ہے. یہ تمام کے تمام احکامات
1400 बरस पहले जारी व सारी कर दिए गए। लेकिन मुसलमानों को फुर्सत हो तब ना कि कलामुल्लाह भी पढ़ सके, कलामुल्लाह भी सुन सके, कलामुल्लाह के तर्जुमों पर नजर रखे, तफासिर पर नजर रखे, इसकी आयत को अपने दिल और दिमाग में जगह दे। यह उम्मत मरहुमा और उम्मत मुस्लिमा के लिए काफी था हिदायत के लिए। लेकिन मेरे और आपके हालात जो पैदा कर दिए गए, जिसका शिकार मैं और आप तमाम उम्मत के बूढ़े बड़े जवान और पढ़े लिखे और अनपढ़ तमाम के तमाम साजिशों का शिकार होते चले गए। और वो साजिशें आज बाजारों से निकलकर घरों में दाखिल हो गई, घरों से निकलकर अल्लाह के मुकद्दस घरों में दाखिल हो गई। लेकिन उसके बावजूद उम्मत मरहुमा उम्मत मुस्लिमा के अंदर यह गैरत पैदा नहीं हुई कि हाय अल्लाह ने मुझे तमाम बातिल मज़ाहिब से बचाकर, तमाम बातिल अकायद से बचाकर, अल्लाह तफर्रकों से बचाकर मुझे एक अल्लाह को मानने वाला, रसूलुल्लाह पर यकीन करने वाला, कुरान पर अमल करने वाला मुझे बनाकर दुनिया में भेजा, जिसका शुक्र मैं बार बार अदा करूं तब भी कम है। यह उम्मत मोहम्मदिया को सोचना और समझना चाहिए था। लेकिन अजीजान मोहतरम, माल की मोहब्बत, खूबसूरती की मोहब्बत, जायदाद की मोहब्बत, झूठी शोहरत की मोहब्बत ने मुसलमानों को गारत करके रख दिया। और आज के इस पुरफितन दौर में भी बहुत कम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि एक इनकलाब बपा हो, जो ये चाहते हैं कि एक अच्छी बात लोगों में राइज हो जाए, कुरान हदीस का पैगाम हर कच्चे और पक्के घर में चला जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक तज्जिया किया गया पूरी दुनिया में नमाजियों का, पूरी दुनिया में परसेंटेज निकाला गया कि नमाजी कितने परसेंट है पूरी दुनिया के अंदर। तो नमाजी 100 में से सिर्फ 5% नमाजी निकले, 95% बेनमाजी निकले। अल्लाहु अकबर। बेनमाजियों से अल्लाह क्या काम लेगा? बेनमाजियों को अल्लाह कैसे जो है ना हुकूमत देगा? बेनमाजियों की इज्जत ऐसे अल्लाह कैसे बचाएगा? बेनमाजियों के डूबती हुई नैया को अल्लाह कैसे बचाएगा? हर किस नहीं। इसीलिए कि अज़ीज़ान मोहतरम, मैं और आप ये समझते हैं कि जुमे के दिन मस्जिद को भर दिया जाए, जुमे के दिन मस्जिद में दाखिला लिया जाए, नमाज पढ़ लिया जाए, 2 रकात नमाज अदा कर लिया जाए, इमाम साहब सलाम जैसे ही फेर लिया जाए, फिर वही खानों पर टूट पड़े, वही नफसानी ख्वाहिशात के पीछे, वही नौकरियों के पीछे, वही माल कमाने के पीछे, वही जिंदगी गुजारने के पीछे। ये मशगला जब से मैंने और आपने अपनी जिंदगी में ला लिया और बना लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतनी जलालत इस कौम को कभी झेलनी नहीं पड़ी थी जितनी जलालत मुझे और आपको आज सारी दुनिया में झेलनी पड़ रही है। क्यों? वजूहात क्या है अजीजान मोहतरम? इसलिए कि सहाबाए किराम का मामला यह होता था कि सहाबाए किराम जब कोई बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बाने नबूवत से सुन लेते, कोई हुक्म सुन लेते, कोई बात से बचने का हुक्म दे देते, कोई खुशखबरी बशारत सुना देते, तो वह एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल कर नहीं छोड़ देते, बल्कि आंखों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर लगा देते और अपने दिल और दिमाग को एक जगह मंजुमत कर लेते और अपने कानों को नबी के निकले हुए अल्फाज की तरफ लगा देते। और जैसे ही वह सुन लेते उसी वक्त ये तहिया कर लेते, ये अहद कर लेते कि हाँ अब अल्लाह के नबी ने ये बात कह दी है, मैंने सुन लिया हूं और अभी से मैं अमल में लग जाऊंगा। आज मेरा और आपका मामला क्या है? बरसों से दाढ़ियों के बारे में जो है ना बोलते जा रहे हैं, बरसों से दाढ़ियों के बारे में कुरान हदीस की बातें रखी जा रही है। क्या नौजवानों के चेहरों पर दाढ़ी आ रही है? बरसों से 5 वक्त की नमाजों में मस्जिदों को भरने की बात की जा रही है। क्या मस्जिदें 5 वक्त भरी रही है? बरसों से कुरान की तालीम को आम करने की बात की जा रही है। यसरी तालीम को छोड़कर कुरान हदीस की तालीम को आम करना और यही तालीम तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली है कहा जा रहा है। तो ऐसे कितने हैं हम में से नौजवान जो बीए भी कर चुके होंगे, एमबीए कर चुके होंगे, मास्टर्स कर चुके होंगे, लेकिन जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता। कुरान पढ़ने आता है तो टूटा फुट्टा आता है, अगर पढ़ने भी आता है तो तर्जुमा पढ़ने नहीं आता। कई बरसों से सुनाया जा रहा है। ये क्यों सुना रहा हूं अजीजान मोहतरम? इसलिए कि ये खराबियां, ये खाबियां मेरे और आपके अंदर आ जा गई। मुस्लिम माशरा गंदगी के अंदर दल के अंदर गोते खा रहा है। मुस्लिम माशरे पर गैर शरई
عدالتیں قائم کی جا رہی ہے، غیر شرعی فرمان جاری کیا جا رہا ہے، لیکن میں ہوں کہ اپنی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ میرے اندر نمرودیت بھی آ گئی، فرعونیت بھی آ گئی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا نہ چھوٹنے پائے، میرے جو 2 گھر ہیں ایک بیچ کر اسلام کے لیے دوں گا، نہیں، 3 ہونا۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی فطرت کو ظاہر کر کے بتایا، اور پھر ایمان والوں کی فطرت کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کر کے بتایا اور سمجھا دیا۔ کہا جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جو دنیا کو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، اللہ اگر انہیں 2 سونے کی وادیاں بھی اگر دے دے تو اس کے ذہن میں رہے گا کہ 2 ہی ہے، تیسری ہوتی تو بہتر ہوتا۔ اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ 700 کمانے کی جگہ 800 کمانا شروع کر دیا، 800 کی جگہ 1000 کمانا شروع کر دیا، 3 وقت کی نمازیں غائب، اسلام کا کام غائب، قرآن کبھی کبھی، اسلام کا کام کبھی کبھی، لیکن پیسہ ابھی ابھی، نوکری ابھی ابھی، تجارت ابھی ابھی، اسلام کبھی کبھی۔ اللہ اکبر! جب یہ حالات میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو گئے تو اللہ رب العزت آج وہ مناظر مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے، مجھے اور آپ کو بتلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر آج کے جمعے کے خطبے کا عنوان بھی ہم نے منتخب کیا ہے، اس لیے کہ مسلم آبادیوں سے جب گزر ہوتا ہے، کسی راستے سے جب گزر ہوتا ہے، مسلم نوجوانوں لڑکیوں کو جب دیکھا جاتا ہے تو ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہونے کے بجائے فون آ گیا، اور مسلم لڑکا اور لڑکی پتہ نہیں اس فون میں کیا جھانک رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ عالم بالثواب۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، اگر میں کسی کی بہن کی عصمت کو اس فون میں تار اگر کر رہا ہوں، کسی کے چہرے کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا مشغلہ بنا رہا ہوں، کسی کا جسم کو دیکھ کر میں اپنی زندگی گزارنے کا مشغلہ بنا رہا ہوں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کی عورت ہو، چاہے کسی بھی قوم کی عورت ہو، میں اس کی ننگی ٹانگوں کو دیکھ رہا ہوں، ننگے بدن کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا عادی بن گیا ہوں، تو یاد رکھنا تمہاری ماں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تمہاری بہن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا، تمہاری گھر کی عورتیں بھی اس برائی سے ہرگز نہیں بچیں گی۔ تم دوسروں کی ماں بہنوں پر نظر ڈالو، دوسرا تمہاری ماں بہنوں پر نظر ڈال کر زندگی گزارے گا، اصول ہے اسلام کا۔ اور آج کیا معاملہ ہے میرا اور آپ کا؟ قرآن ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن چھوڑ دیا میں نے اور آپ نے، اور پھر فون کو لے لیا، اینڈرائیڈ میں جھانکنا شروع کر دیا، وہ نکل گیا، وہ دیکھ لیا، یہ نکل گیا، یہ دیکھ لیا، اور آخر میں ابھی جو نوجوان میرا گمراہ ہو رہا ہے، میری نوجوان بہنیں جو گمراہ ہو رہی ہے، مسلم طبقہ جو بربادی کے دہانے پر آ رہا ہے، وہ ہے ایک خطرناک گیم۔ وہی گیم کے شانہ بہ شانہ کر اسی گیم کو استعمال کرتے ہوئے گزشتہ جمعہ نیوزی لینڈ کی مسجد کے اندر ایک ظالم نے نہتے نمازیوں پر حملہ کرتے ہوئے، فائرنگ کرتے ہوئے 50 لوگوں کو جنت میں داخلہ دلوا دیا۔ قصور کیا تھا ان کا؟ کیا قصور تھا ان کا؟ یہ قصور تھا ان کا کہ وہ لوگ نمازی تھے، وہ لوگ مسلمان تھے۔ اندازہ یہ کرو کہ دشمن تمہارے خلاف سازشیں بن رہا ہے، دشمن تمہارے خلاف میں سازشیں بن کر لوگوں کو تیار کر رہا ہے۔ یہ ایک ٹرال تھا، یاد رکھنا اس بات کو۔ اور وہی بات جب فیس بک اور واٹس ایپ پر پھیلی تو اس ملک کے کچھ شرپسندوں نے اپنے فیس بک میں یہ لکھا، تمہارے لیے چیلنج ہے، یاد رکھنا اس بات کو، اور وہ کارنامہ ہندوستان میں ہونے کے لیے کوئی دیر نہیں لگے گی، اس لیے کہ تم غفلت کی نیند میں ہو، تم غفلت کا چولا اوڑے ہوئے ہو، تم دنیا پرستی میں ہو، تم ناچنے گانے میں ہو، تم پب جی کھیلنے میں ہو، تم گیموں کے دیوانے ہو چلے ہو، تم کارٹونوں کے دیوانے ہو چلے ہو، اور دشمن کو پتا چل گیا ہے کہ اب اللہ کی ناراضگی مسلمانوں سے ہے، اب یہ اسلام پر قائم نہیں ہے۔ جو قوم اسلام پر قائم نہیں رہتی وہ مردہ ہو جاتی ہے، اور مردہ قوم کو مارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ کسی بدبخت نے اپنے ایک
जवाब में लिखा, न्यूजीलैंड के मसले को डालकर किसी भगवा तंजीम के आदमी ने लिखा, किसी आरएसएस के गुंडे ने लिखा, किसी विश्व हिंदू परिषद के दलाल ने लिखा, और यह लिखता है उसके अंदर कि बहुत अच्छा किया न्यूजीलैंड की सरजमीन पर जो हुआ है, अब तैयार रहो इस बात के लिए कि हिंदुस्तान की मसाजिद में भी हम ऐसे ही कारनामों का अंजाम देंगे। अल्लाहु अकबर। किधर तुम्हारी खीरत जा रही है जवानों, किधर तुम्हारी जवानियां जा रही है दीवानों। आज भी वक्त है, याद रखना, मैं आपका ये भाई बड़े बागे तरह खुले अंदाज में, बड़े ही वलवला अंदाज में तुम्हारे सामने बातों को रखने की कोशिश करता है, लेकिन तुम लोग कभी सुधरने का नाम नहीं लेते। आज ये चेहरे बताते हो जुमे के दिन, तो फिर जुमा आता है तो तुम्हें मस्जिद याद आती है। कभी बीच में आकर के तुम दादरसी नहीं कर सकते, कभी बीच में आकर के तुम मुलाकात नहीं कर सकते। क्या होता है जरा गौर कीजिए ना, क्या हुआ है आखिर, गौर करो तो सही। क्यों वह आदमी आकर के मस्जिद में मुसलमानों को शहीद करने का प्रोग्राम बनाया? क्यों एक ही दिन में यह प्रोग्राम बना के आया होगा? हरगिज नहीं अजीजाने मोहतरम। उसकी राइफल के ऊपर जिस बंदूक से उसने मुसलमानों को शहीद किया है, उसके ऊपर उसने पूरी अपनी तारीख को लिख दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे ये भाई से अगर पूछा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज कितनी थी, मुंह लटका कर बैठ जाएगा। मैं ये पूछूंगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में किन किन जंगों में हिस्सा लिया था, उन जंगों को क्या कहा जाता है, जिन जंगों में अल्लाह के नबी ने हिस्सा नहीं लिया उसको क्या कहा जाता है, मेरे नबी की मक्की जिंदगी कितनी थी, मेरे नबी की मदनी जिंदगी कितनी थी, मेरे नबी आखिरी वक्त में जब इंतकाल फरमा रहे थे उस वक्त में नसीहतें क्या क्या की थी, हुज्जतुल वदा के मौके पर आपने क्या कहा था, आखिरी खुतबे में क्या क्या नसीहतें की थी। क्या हम में से कोई बताने के लिए तैयार है या नहीं? कुछ नहीं मालूम। हर नौजवान की नजर फोन पे क्या देख रहा है? यहूदी एक गेम निकाल दिया जिसका नाम पबजी रख दिया। हमने जब उसकी तहकीक की तो पता यह चला कि सबसे ज्यादा खेलने वाली कौम मुसलमान है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, कल शाम तक भी मैं उसका ताक़ुब कर रहा था, मुझे नहीं मालूम क्या है वो, लेकिन मैं मालूमात लेने के लिए इधर उधर छान मारने लगा तो मुझे पता ये चला कि ज्यादा खेलने वाली कौम मुसलमान है। और ताज्जुब करेंगे, अभी उसी पबजी ने कल ही एक चीज लॉन्च की है। गौर करो अजीजाने मोहतरम, ये चैलेंज है तुम्हारी जिंदगियों के लिए, औरतों और मर्दों के लिए चैलेंज है, मुसलमानों के लिए चैलेंज है। वक्त में चैलेंज देते जा रहा है, वक्त में चेतावनी देते जा रहा है, और तुम्हारी जिंदगियां यारो बंदी खाने में गुजर गई, तुम्हारी जिंदगियां जोड़े की रकम लिए हुए वलीमे खाने में गुजर गई, तुम्हारी जिंदगियां होली खेलने में गुजर गई, तुम्हारी जिंदगियां पता नहीं गाने सुनने में गुजर गई। दुश्मन चैलेंज दे रहा है। कल ही एक चीज उस पबजी वाले ने लॉन्च किया है कि वही 4 लोग गेम बनाते हैं, एक अननोन मिशन बनाते हैं, और अननोन मिशन बनाकर एक दूसरे पर हमला करते हैं। हमला करते करते आगे बढ़ते हैं, और जब मामला आ जाता है कि अब फाइनल करना है और इस कौम को तबाह करने के लिए क्या करना है, तो आखिर में मिशन के बताया गया, काबतुल्लाह को उभार कर लाया गया और काबतुल्लाह को उड़ा दिया गया, काबतुल्लाह पर फायरिंग की गई, और बकिया लोगों को मारकर जश्न मनाकर कहता है कि मेरा मिशन तो कामयाब हो गया। यह दुश्मन तुम्हें चैलेंज दे रहा है, और तुम हो कि किधर अपनी जिंदगी को जवानियों को लगा रहे हो, अपनी जिंदगियों को किधर तुम ले जाके लेकर के जा रहे हो। अपने फोनों में अगर पबजी गेम अगर है तो याद रखना, उस गेम को आज ही डिलीट करके रख डालो, उसी गेम को निकाल कर फेंक डालो। अपने दोस्त अहबाब से कहो यह मुसलमानों के खिलाफ में जा रही है, यह इस्लाम के खिलाफ में जा रही है, यह मुसलमानों को तबाह करने के लिए बनाई गई है, हमारे नौजवानों की जिंदगियों से खेलने के लिए बनाई गई है। लिहाजा अजीजान मोहतरम, मैंने तो यहां तक सुना है कि उसमें जो अच्छा खेलने वाला होता है, जिसको पॉइंट ज्यादा मिल जाते हैं, उसे लोग यहां से किराया लगाकर दूसरे स्टेट में ले जाके भी खिला रहे हैं। हराम की दौलत कमाकर, हलाम खाकर, अल्लाह से दुआ मांगकर जन्नत में जाने के शौकीनों लोगों, ये हराम का काम छोड़ दो, ये हराम की बात छोड़ दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह लुक़मान की आयत नंबर 6 में वाज़ेह करके बता दिया और कहा, व मिनन नासि मन यश्तरी लहवल हदीस। अल्लाह ताला ने कहा, गौर करो अल्लाह का निजाम कितना प्यारा है। 1400 बरस पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको चौकन्ना कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत 1400 बरस पहले मेरे कानों तक ये पैगाम पहुंचा दिया। मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बांगे दरा और खुले अल्फाज में कुरान की तालीमात को इंसानियत तक रख दिया। अल्लाह कह रहा है कि बाज लोग ऐसे भी हैं जो बेहुदा
کلام خرید کر لاتے ہیں، خود بھی بہکتے ہیں، لوگوں کو بھی بہکاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا مجھے بلا بتاؤ، 4 گھنٹے تم اپنی زندگی کے ختم کر رہے ہو، 4 گھنٹے تک تم ایک گیم کے پیچھے لگے ہوئے ہو، اور 4 گھنٹے تک تمہیں ہوش نہیں ہے کہ تمہارے پینٹ میں پیشاب نکل جا رہا ہے، 4 گھنٹے تک تمہیں فکر نہیں ہے کہ تم کو بھوک لگ رہی ہے، 4 گھنٹے تک تمہیں فکر نہیں ہے کہ تمہارے ماں باپ کی طبیعت خراب ہے، 4 گھنٹے تک تمہیں دیوانہ بنایا جا رہا ہے کہ دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاؤ۔ اور یہ قوم اسی کے انداز میں، وہی چال چلتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک اور بربادی کا سبب بنا لیا۔ یہ بےہودہ بات ہے، یہ فحاشی کے طرف جانے والی بات ہے، یہ فاحشہ پن ہے عزیزان محترم، اور فحاشی کو اسلام کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی چتاونی والی بات کہی اور ڈرایا اور دھمکایا اس قوم کو، اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں، جب دنیا فنا ہو جائے گی، جب دنیا ختم ہو جائے گی، کوئی چیز دنیا میں باقی نہیں رہے گی، اللہ رب العزت جو کن فیکون کا مالک ہے وہ اعلان کرے گا کہ اب زمین اٹھا مردوں کو اپنے خبروں کو سے مردوں کو نکال کر کے کھڑا کر دے، اور مردوں کو زمین نکال کر کھڑا کرتی جائے گی، ہڈیوں کا ڈھانچہ کھڑا ہوگا، اور پھر اس پر اللہ رب العزت اپنی حکمت سے گوشت کو چڑھائے گا۔ میں بھی زندہ ہوں گا، آپ بھی زندہ ہوں گے، گورے اور کالے، نکٹے اور چپٹوں کو اللہ زندہ کرے گا، پڑھے لکھے اور ان پڑھوں کو، عورتوں اور مردوں بچوں کو اللہ زندہ کرے گا۔ اب ہم کھڑے ہو جائیں گے اس سرزمین کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مردوں خربروں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، انسانی جسم ان کے اندر آ جائے گا، روح پھر سے ان کے اندر ڈال دی جائے گی، اور انسان کھڑا کھڑا ٹمٹماتی نگاہوں سے دیکھتا رہے گا کہ ہائے کیا ماجرا ہے، انسانیت پوری کی پوری اٹک کر کے رہ گئی۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ حکم دینے والا ہے کہ اے زمین جکڑ لے، پکڑ لے، انہیں چھوڑنا مت جب تک کہ یہ لوگ 5 سوالات کے جوابات نہیں دے دیتے۔ اللہ اکبر۔ امتحانات کا دور چل رہا ہے، ہر نوجوان سوچ رہا ہے کہ آبجیکٹو میں کیا کیا لکھنا ہے، پورا لکھوں گا تو کتنے مارکس آئیں گے، حساب ڈال رہا ہے انسان، کون سے پیپر میں کتنے سوالات آئیں گے تو مجھے کتنے نمبر ملیں گے، کیلکولیشن کر رہا ہے انسان۔ ارے یہ 2 وقت کی زندگی گزارنے کے لیے، 2 سیکنڈ کی زندگی کا امتحان دینے کے لیے رات بھر بیٹھ کر پڑھنے والوں یا پڑھانے والے ماں باپ، ذرا اپنی غیرت کو تم جگاؤ کہ یہ امتحان میں تمہارا بیٹا ناکام ہو جاتا ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، لیکن تمہیں اور ہمیں وہ آخرت کا امتحان یاد دلا دیا گیا۔ وہ آخرت کے امتحان میں مجھے اور آپ کو کھڑا رہنا ہے، اس کی تیاری میں نے اور آپ نے زندگی میں کبھی نہیں کی۔ یہ معمولی سی دقیانوسی گندی دنیا میں جینے کے لیے 2 روپے 4 روپے کما کر اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے تم آج اتنی تیاری کرتے ہو کہ میرا بیٹا نمبر 1 آ جائے، نعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ یہ نمبر 1 آؤ یا نہ آؤ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ایک وقت نمبر 1 آنا ضروری ہے، جو اس حدیث میں بیان کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں زمین پکڑ لے گی، پکڑ لے گی، اسے چھوڑے گی نہیں، اور اللہ کے طرف سے ندا آئے گی کہ اے تمام بندوں، تمام انسانوں، 5 سوالات کے جوابات جو مکمل دے گا اسے یہاں سے آزادی ملنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سوالات کے جوابات میں جو ناکام ہو گیا وہ گیا، ہمیشہ کے لیے فیل، نو سپلیمنٹری، نو آپشن، نو ریفرنس، نو کسی کا جو ہے نا انفلوئنس، کہ کسی کے انفلوئنس سے 2 نمبر کم ہے، منسٹر ہے میرا باپ تو میں بڑھوانے لگا لوں گا، نہیں چلے گی وہاں کسی کی۔ تم کو اپنے جوابات کی تیاری کرنا ہے، اور تم ہو کہ پب جی کھیلنے میں لگے ہوئے ہو، مختلف گیموں کے تم دیوانے ہو چلے ہو، مختلف فلموں کے دیوانے ہو چلے ہو۔ 5 سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہوگا ہم نے تجھے ایک لمبی عمر دی تھی، اس عمر کو تو نے کہاں پہ گزارا؟ اللہ اکبر۔ 50 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی میں سے 40 سالہ زندگی کا حساب دینا ہے، دن کا حساب دینا ہے، دوپہر کا حساب دینا ہے، رات کا حساب دینا ہے، دن کے گناہوں کا، رات کے گناہوں کا، دن کے کمائے ہوئے مال کا، رات میں کمائے ہوئے مال کا، کتنی نیکیاں کی تھی، کتنی برائیاں کی تھی، کتنی غیبتیں کی تھی، ہر پل پل کا حساب 40 سالہ زندگی کا لیا جائے گا۔ سوال نمبر 1۔
اب جو نماز پڑھتے تھے، جو قرآن پڑھتے تھے، جو اسلام کا کام کرتے تھے، جو انسانیت کی فکر کرتے تھے، برائی کو میٹتے تھے، برائی کو میٹنے کے لیے جو مشکلیں آتی ہیں اسے سہا کرتے تھے، اور حرام سے بچ جایا کرتے تھے، سود سے بچ جایا کرتے تھے، نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، لوگوں تک قرآن کو پہنچایا کرتے تھے، ان کی زبان پر آسانی سے جوابات آ جائیں گے اور جواب دے کر کے نکل جائیں گے۔ لیکن میری اور آپ کی جو یہ زندگی ہے، کبھی نماز پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی قرآن اٹھا لیا کبھی نہیں اٹھا لیا، اپنے مقصد اور مطلب کے لیے قرآن پڑھ لیا، یہ جو لاؤبالی پن کی میری اور آپ کی زندگی ہے، یہ زندگی مجھے جنت میں نہیں لے جا سکتی، جنت کے دروازے تک میں نہیں جا سکتا۔ 40 سال کا حساب دینا ہے، یاد رکھو آپ، اور تم روز 4 گھنٹے پب جی میں خراب کرتے ہو، 4 گھنٹے تم فلانی گیم کھیل کر خراب کرتے ہو، 4 گھنٹے تم ادھر ادھر گھوم کے خراب کرتے ہو۔ اپنے زندگی کا وتیرہ اور طریقے کو بدلو اور انسان بنو، مسلمان بنو، نبی کا امتی بنو، پتا چلے۔ 40 سال کا حساب۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کا پیریڈ 5-7 سال سے کم ہوتا ہے، 18 سال سے 25 سال جو ہوتا ہے وہ جوانی کا پیریڈ، 26ویں سال میں آپ چلے جائیں گے تو جوانی ختم آپ کی۔ یہی وہ دن ہوتے ہیں یا انسان سدھر سکتا ہے یا بگڑ سکتا ہے۔ اور آج جتنے نوجوان ہیں، ذرا ان کی عمروں کا آپ جائزہ لے کر کے دیکھو، شہر میں جتنے نوجوان لڑکیاں غیر مسلموں کی باہوں میں ڈال کے پھرنے والی ہیں، یا جتنے نوجوان آج نام بدل بدل کر شراب پینے کے عادی بن گئے ہیں، ان کی عمریں کیا ہے ذرا تم غور کر کے دیکھو۔ جتنے پب جی کھیلنے والے ہیں ان کی عمروں کو ذرا تم دیکھو، کدھر جا رہی ہے تمہاری جوانی؟ آخر جوانی کا حساب دینا ہے کہ جوانی میں کہاں اللہ کی عبادت میں گزاری یا نہیں گزاری۔ تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا، جب دنیا تباہ ہو جائے گی، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اس کے چھت کے نیچے جگہ دے گا، اللہ کے عرش کے نیچے جگہ دے گا۔ ان میں سے ایک کیٹیگری بتائی گئی جس کی جوانی اللہ کے گھر میں اور اللہ کو یاد کرنے میں گزری ہو، اللہ اپنے عرش کا سایہ دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اور تمہاری جوانیاں کہاں ہیں آج؟ چوراہوں پر، نکڑوں پر، کسی کی کھڑکیوں دروازوں پر نظر ڈالتے ہوئے، یا کسی کا ٹیلی فون نمبر لے کر اس کو دھمکاتے ہوئے، یا یاشی کرتے ہوئے تمہاری جوانیاں ہیں آج۔ کدھر جا رہی ہے امت یہ؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال ہوگا، ہم نے تجھے علم دیا تھا، علم سکھایا تھا، اس علم سے تو نے کتنوں کا بھلا کیا، کتنوں کو فائدہ پہنچایا۔ اب کون سے علم کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ کوئی بی ایس سی کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایم اے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ماسٹر ڈگری کی بات ہو رہی ہے، کوئی سافٹ ویئر انجینئر کی بات ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس علم کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم سیکھنا فرض ہے۔ تم نے فرض کو ٹھکرا دیا، گناہگار بن گئے۔ فرض چھوڑ دیا، قرآن نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، دین نہیں معلوم، اللہ کہاں ہے نہیں معلوم، اللہ کیا کیا کرتا ہے نہیں معلوم قوم کو۔ یہ بس اللہ ہے، بس یہی معلوم ہے۔ وہ علم حاصل کرو جو قرآن اور حدیث کا علم ہے، تیسرے علم کا تذکرہ نہیں ہے، اور ہم نے یہ 2 کو چھوڑ کر تیسرا حاصل کر لیا، گمراہی کے خطرناک دلدل میں آ گئے۔ چوتھی بات، مال کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر! یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے عزیزان محترم، یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اور آج کمائی کا ذریعہ ہم نے کیا کیا بنایا ہے؟ فکس ڈپازٹ کر کر کمانا، بچیوں کی شادی کے لیے 10-20 سال پہلے ڈپازٹ کر دینا، 10-20 سال کے بعد میں جمع کی ہوئی جو مدت رقم تھی وہ ملنے کے بعد شادی کر دینا، یا تجارت اور کاروبار کے لیے بینک کا لون لے لینا، یا فلیٹ بنانے کے لیے بینک کا لون لے کر کرائے سے لون کو پھیر دینا۔ یہ تمام تر چیزیں کہاں سے کمائی جا رہی ہے؟ غور کیا ہے کبھی؟ غور کیا ہے کبھی؟ کبھی غور نہیں کیا عزیزان محترم۔ چوری کے دھندے، لپوٹ کے دھندے، لوٹ کے دھندے، جو چاہا کر لیا، بینکوں سے لون لے لیا۔ سننے کے بعد بھی لوگ غلطی کر رہے ہیں کہ جو لون لیتا ہے، جو سود کے معاملے میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کے 70 بڑے گناہ، جس میں سے چھوٹا یہ ہے کہ اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اس کا گناہ یہ ہے۔ لیکن آج مال کہاں سے کمایا جا رہا ہے؟ غور کیا ہے کبھی؟ تدبر کیا ہے کبھی؟ نہیں۔ سودی نظام عام ہو چلا معاشرے کے اندر، اولڈ سٹی بھری پڑی ہوئی ہے۔ مرد چلا رہے تھے اب تک، اب عورتیں بھی چلا رہی ہیں۔
مسلم کہا جا رہا ہے ان کا نام تو مسلمانوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اس کا شمار مسلمانوں میں ہرگز نہیں کیا جا سکتا. لیکن آج کیا معاملہ ہے, آج کیا حالات پیدا کر دیے گئے. غور کیا ہے کبھی آپ نے, سوچا ہے کبھی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو علم دیا تھا اس علم سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا, مال کہاں سے کمایا, آخری سوال ہوگا مال کو کہاں پر خرچ کیا. اللہ اکبر. شادی بیاہ میں لاکھوں روپے خرچ کرنے والی قوم کیا ترقی کر سکتی ہے؟ اللہ کے گھر بنتے بنتے رک رہے ہیں اور اتنی تکالیف آ رہی ہے کہ بار بار اپیل کرنا پڑتا ہے کہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے, پیسے لا کر کے دو. ہم یہاں سن کر منڈی ہلا لیتے ہیں, مسجد کے باہر جا کر تمام چیزیں بھول جاتے ہیں. اور اگر دعوت کسی کی آ گئی, خاندان میں اگر کسی خاص آدمی کی شادی آ گئی, نہیں بھائی عزت کا سوال ہے, 2000 روپے کی انگوٹھی تو دینا ہی پڑے گا کسی صورت میں. کچھ بھی کریں گے, ادھر سے ادھر سے دھک ماریں گے, لیکن لا کر کے 2000 کی انگوٹھی جھوٹی شان میں آپ چڑھا دیں گے اور کہیں گے کہ ہاں ہماری بھی عزت بچ گئی. عزت نہیں بچی, عزت چلے گئی تمہاری. اللہ کے پاس جس کی عزت بچ گئی اس کی عزت بچی. دنیا والوں کے پاس تم عزت بچانے کی کوشش کرو, اللہ تمہیں ذلیل کر کے رکھ دے گا. اور وہی معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے. آج مال کہاں پر خرچ کیا, کتنے پیٹرول ڈال کر کس کس لڑکیوں کے پیچھے خرچ کیا, باپ پر ظلم کر کے پیسے لے کر کے کتنے ہزار کا فون غیر ضروری استعمال کیا, باپ کے پیسوں پر عیاشی کر کے خود کو جو ہے نا بنانے کی کوشش کیا. مال کہاں پر خرچ کیا؟ باپوں سے بھی پوچھا جائے گا, بابا بتاؤ مال کہاں سے کمائے, اپنی اولاد کو کیا کھلایا تھا, حلال کمایا تھا, حرام کمایا تھا, بینک کا لون لے کے کمایا تھا, سود پر لے کر کے کمایا تھا, کاپی بنا کر روزانہ پیسے بن بن کر اپنی بیوی بچوں کو کھلایا تھا. پوچھے گا اللہ. یہ 5 سوالات کے جوابات جب تک تم یہ نہیں دے دیتے, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس زمین کو تمہارے قدموں کو ہلنے بھی نہیں دے گا. ہلو گے نہیں تم جم جاؤ گے مجسمہ. کبھی دیکھا ہے گاندھی اسٹیچو, امبیڈکر کے اسٹیچو کو ہلتے ہوئے؟ نہیں. اسی طریقے سے تمہارے پیروں کو جما دے گا اللہ زمین کے اندر. اور کیا رہا ہے کبھی دشمن ساری سازشیں چل رہا ہے, دشمن مخالفتوں پر آ رہا ہے. کبھی تم نے فلسطین کے بارے میں سوچا ہے کبھی کتنی بربادی گزشتہ ہفتے میں فلسطین میں ہوئی؟ آبادیوں کو بما ڈال ڈال کر خالی کروایا جا رہا ہے. لوگ آرام کی روٹی کما کر چین کی نیند سو رہے ہیں, نہتے مسلمانوں کے بلڈنگوں گھروں کے اوپر راتیں رات بم برسا کر انہیں موت کی نیند سلا دیا گیا, ان آبادیوں کو کھنڈر کر دیا گیا. اور تم شادیوں میں ناچنے سے باز نہیں آئے, جوڑے کی رقم لینے میں شرم محسوس نہیں کی تم نے, اپنے چہروں کو حجام کے بعد داڑیاں مڑاتے مڑاتے تمہیں کبھی بے غیرتی کا مظاہرہ تم نے نہیں کیا. کدھر جا رہی ہے زندگی, کیا ہو رہا ہے آخر؟ وقت ختم ہو رہا ہے اس دنیا کا, یاد رکھو آپ, وقت ختم ہو رہا ہے اس دنیا کا. اپنے آپ کو سدھار لو, اپنے آپ کو سنبھال لو, دینداری کی طرف آ جاؤ, مساجد کو بھرنے والے بن جاؤ. دیکھو اللہ پیدا کیا ہے نا تمہیں, اور اللہ کو پتا ہے کہ تمہاری رزق کتنا ہے, اللہ کو پتا ہے تمہیں روزی کہاں سے ملنے والی ہے, اللہ کو پتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے گا تو مجھے ہی پکارے گا, اللہ کو پتا ہے میرے بندے کی بھوک کتنی ہے, میرے بندے کی ضرورت کتنی ہے. اور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ میں بندوں کو, انسانوں کو پیدا کیا ہوں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا میرا کام ہے, میرے مالک نے اعلان کر دیا. لیکن اللہ نے کہا اس رزق میں بڑھوتری کے لیے, اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے, اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے تم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اپنے عمل میں لا کر کے بتا دو. اللہ یہ چاہتا ہے میں یہی کروں گا, اللہ نہیں چاہتا میں نہیں کروں گا. نبی کا فرمان یہ ہے میں یہی لوں گا, نبی کا فرمان اس میں نہیں ہے میں نہیں لوں گا. لیکن آج کہاں ہے بتاؤ آپ؟ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جانے کے بعد بھی میں اور آپ اپنی زندگیوں میں کوئی انقلاب بپا نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کسی نہتے انسانوں کے طرف کر دے گا. اور آج معاملہ یہی ہے, ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے, اور فارغ ہو کر صحابہ کی طرف مخاطب ہو کر کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے لوگوں,
کچھ احکامات ہے اسے ذہن میں بسا اور رچا کر اٹھنا. ذہن میں بٹھا لو ان باتوں کو. صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، مدینے اور مکے کے تمام مسلمان اپنے کانوں کو نبی کے الفاظ کی طرف لگا دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے الفاظ کو بکھیرا اور کہا کہ لوگوں، ماحول میں جب فحاشی بڑھ جائے گی تو اللہ تعالی مختلف عذابوں کو مسلط کر دے گا. اللہ اکبر. آج کیا معاملہ ہے؟ فحاشی نہیں بڑھ گئی، آج فاحشہ پر نہیں ہو گیا. دو دوست ہیں، ایک دوسرا دو دوسرے دوست کو ماں بہن کی گالی دے رہا ہے. عام بات ہو گئی. گھروں میں ماں باپ ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، عام بات ہو گئی. باپ اپنے بیٹے کو گالی دے کر کے پکار رہا ہے، عام بات ہو گئی. چاہے عمل میں فحاشی آ جائے یا زبان سے فحش کلام ہو جائے، اللہ کو سخت ناگوار ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس قوم کے اندر فحشہ پن بڑھ جاتا ہے، جس قوم کے اندر فحاشی بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم پر ظالم لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ ہر مسلمان کہہ رہا ہے ہائے 2019 کا الیکشن آ گیا، اب یہ ظالم نہیں آنا. 2019 کا الیکشن آ گیا، اب یہ حکومت ختم ہو جانا، کوئی دوسرا آدمی آ جانا. ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے، لیکن میں اپنے 5 فٹ کے جسم پر نظر ڈال کر یہ نہیں سوچا کہ میں دن میں کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں، میں کتنی مرتبہ قرآن پڑھتا ہوں، میں کتنی مرتبہ اچھی بات کرتا ہوں، میں کتنی مرتبہ اللہ سے پناہ مانگتا ہوں. یہ کیا ہے کبھی؟ نہیں. یہ چھوڑ دیا، کوئی اور طرف چلا گیا. اور ہمارے درمیان میں جب فحاشی عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ظالم کو بٹھا دیا لا کر کے، اور اس کی حکومت تم مانو یا نہ مانو تم کو کرنا ہی کرنا ہے عمل اس کے اوپر، چاہے کچھ ہو جائے. چاہے گاؤں رکشک کے نام پر تمہیں موب لنچنگ کر کے مار دیا جائے، یا آصفہ چھوٹی بچی کا ریپ کر کے قتل کر دیا جائے، یا آگے چل کر بابری مسجد کی جگہ رام مندر بنا دی جائے، تم کو ماننا ہی ماننا ہے. اس لیے کہ آج اس قوم کے اندر فحاشی آ گئی، عورتوں میں فحاشی آ گئی، نوجوانوں میں فحاشی آ گئی، ضعیفوں میں فحاشی آ گئی، بوڑھوں میں فحاشی آ گئی. اور اللہ تعالیٰ عذاب سے دوچار کر رہا ہے. یہ مت سمجھو ایسے ویسے حالات وہ سیاست، یہ سیاست، اللہ کی سیاست سب سے زیادہ کام کرنے والی ہے. اللہ کی سیاست کے آگے کسی کی نہیں چل سکتی. لیکن تم اپنے اندر جب تک تبدیلی نہیں لاؤ گے، اللہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اور آج معاملہ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ آج معاملہ یہی ہے میرا اور آپ کا کہ زبان سے کہتے ہیں تو بری بات، سوچتے ہیں تو بری بات، فون میں دیکھتے ہیں تو برائی، اور پھر فحاشی کا عالم یہ ہو گیا کہ کو ایجوکیشن شروع ہو گیا مسلمانوں کے پاس. لڑکا اور جوان لڑکی ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر سائنس کا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں. ہر اعضاء کے بارے میں کھول کھول کر بتایا جا رہا ہے. مرد کا عضو کیسے ہوتا ہے، عورت کا عضو کیسے ہوتا ہے. جوان لڑکی بیٹھ کر تمام باتیں سن رہی ہے، جوان لڑکا تمام باتیں بیٹھ کر سن رہا ہے. کیا یہ فحاشی نہیں ہے؟ تعلیم کے نام پر عیاشی نہیں ہے؟ کیا یہ فحاشی پن نہیں ہے؟ بالکل ہے عزیزان محترم. اور حالات میں نے اور آپ نے یہی آج پیدا کر دیے. غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مساج پارلر جگہ جگہ پر کھل گئے. کیا ہم نے کبھی اپنی زبان کھول کر ان مساج پارلر کی مخالفت کی ہے؟ کبھی مخالفت کی نہیں. ہمیں گیم کھیلنے سے وقت ملے تب نا، ہما قسم کے گیم کھیلنے سے وقت ملے تب جا کر کے سوچیں گے کہ ہاں اب یہ ہو رہا ہے، اب کچھ بولنا ہے. جب تک کہ تمہارا دماغ توازن پورا خراب ہو کر کے رہ جائے گا. کیا کر رہے ہو تم؟ ہر نوجوان کے ہاتھ میں کیا چل رہا ہے؟ یہ کتنے گیم کھیلو گے؟ تمہاری زندگی کا گیم کھیلا جا رہا ہے، تمہارے ایمان کا گیم کھیلا جا رہا ہے، تمہارے کعبے کا گیم کھیلا جا رہا ہے، تمہاری نبی کی شریعت کا گیم خلاف تمہارے جو ہے گیم کھیلا جا رہا ہے. اور یہ قوم ہے کہ گیموں میں لگی ہوئی ہے. بچ جاؤ، وقت ہے. آج بھی یاد رکھو، اپنے فون کو مسلمان بنا دو، اسلامی فون بنا دو انشاءاللہ، جس کے اندر جب فون آن کیا جائے تو قرآن کی آیت آ جائے، نبی کی حدیث آ جائے،
इस्लाम 360 जो एप्लीकेशन है वो डाल के रखूं मैं अपने फोन के अंदर, फिर देखो आप कितनी अहादीस आपको मिलेंगी, सारे के सारे के कुरान के तराजिम मिलेंगे, सारे के सारे कुरान के तफासिर उसके अंदर मिलेंगे, आपको पूरी हदीसें आपको उसके अंदर मिलेंगे। लेकिन वो कहां मिलेगा? हमारे नौजवानों के फोन में। हमको तो गेम खेलने की आदत हो गई है ना, और हम गेम खेलते रह गए। न्यूजीलैंड में हमारे साथ वही गेम खेला गया, न्यूजीलैंड में वही गेम खेला गया, ट्रायल लिया गया, देखा गया कि मुस्लिम कौम क्या कर सकती है। और फिर पूरी दुनिया की ये दल्लाल और बिकाऊ मीडिया, और बिलखुसूस हिंदुस्तान की बिकाऊ मीडिया, दल्लाल मीडिया, गुलाम मीडिया, अगर यही हरकत कोई मुसलमान अगर करता तो 5 मिनट के अंदर उसका ताल्लुक किसी बड़ी दहशतगर्द तंजीम से जोड़ दिया जाता और कहा जाता कि हाँ इनका ताल्लुक तो इनसे है, ये करते हैं, अब क्या होगा, क्या दुनिया पूरी तबाही के दाहने पर आ गई। लेकिन हमारी गैरत को ललकारा गया। आज मैं तुम्हारी गैरत को ललकार रहा हूं। क्या हमने कभी इस बात पर तवज्जो दी है? हमको क्या करना है? मरने वाले तो मर गए, तुम्हारे शहर के 3 लोग मरे, तुमको कुछ गम है इसका? तुम्हारे शहर में रहने वाले 3 मुसलमान भाइयों को मार दिया गया उस मस्जिद के अंदर, आज वो जमीन में दफन होकर के रह गए, और तुम अपनी जवानियों को कहां ले जा रहे हो पता नहीं है। मैं तुमको गैरत दिलाता हूं, आज मैं तुमको समझा रहा हूं, आज किधर हमारी जिंदगी जा रही है, किधर हमारे हालात जा रहे हैं, क्या हो गया है अजीजान मोहतरम। जरा सा भी असर हमारे दिलों पर नहीं हुआ। हमने कभी पलटकर हिंदुस्तान के मीडिया से ये नहीं पूछा, दुनिया के मीडिया से ये नहीं पूछा कि बाबा मारने वाला कोई यहूदी था, कोई ईसाई था होगा, किसी भी मुल्क का था होगा, मारा ना, वो मारने वाले की तंजीम किसके तंजीम से काम करता है, किस मुखालिफत में काम करता है, उसका जहन किसने बनाया, वो तंजीम को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा करो। क्या हमने कभी सवाल किया है? और साथ साथ मैं ये भी कहूं, जब हम कहते हैं तो लोगों को बड़ा बुरा लगता है, इसीलिए कि मिंबर का इस्तेमाल गलत मत करो। याद रखो, आप जो मिंबर का इस्तेमाल गलत करेगा उसको इख्तियार नहीं है कि मिंबर पर चढ़ जाए। जुमे का खुतबा ऐसे होना चाहिए जैसे हम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बांगे जरा बोलो, खुल करके बोलो। जुमे का खुतबा का मकसद यही है। मैं पूछना चाहता हूं उलमाए इकराम से, अगर हम मियाँ भाई पर कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि इन्हों ऐसा कैसा बोले उमर बिन खत्ताब के बारे में। अरे दीवाने, तेरे को पता ही नहीं है मैं क्या बोला। और कौम बेचारी पागल, इसका फायदा सब उठा रहे, सब उठा रहे इसका फायदा। तुम्हारी दीवानेपन का फायदा अक्लमंद में उठा रहा, तुमको अक्लमंद बंदी के समझ में नहीं आता। इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई मीडिया वाला, मीडिया चैनल वाला उभार कर नहीं बताया इसे, कोई दुनिया का चैनल मीडिया नहीं बताया इसे, हिंदुस्तान का बिकाऊ मीडिया इसे नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मारने वाला कोई यहूदी था, और यहूदी मुसलमानों का कट्टर दुश्मन, और दुश्मन ने निहत्ते मुसलमानों को मारा तो वाह वाह कहकर उसके पेट थपथपा दी गई। और उसने क्या जुमला कहा? तुम्हारी मेरी गैरत को ललकार दिया उस जालिम इंसान ने। उसने कहा मैं नेल्सन मंडेला हूं। नेल्सन मंडेला ने भी ऐसी हरकत की थी अफ्रीका के अंदर, जिसको 27 साल जेल में लगकर बाहर निकाला गया, और 27 साल के बाद जो है ना उसे नोबेल अवार्ड दिया गया। और मुझे भी जेल होगी, मैं भी 27 साल तक जो है जेल में रहूंगा, 27 साल के बाद जेल से छूटूंगा, मुसलमानों के कत्ल करने के एवज में मुझे भी नोबेल इनाम दिया जाएगा। तुम्हारी गैरतों को ललकार दिया उसने। और तुम्हारी जवानियां क्या यार, ये निढालपन की जवानियां। तुम्हारे से तो आज की लड़कियां बहादुर हैं। तुम्हारी कमर बालिश भर की, तुम्हारी पिंजड़ियां इतनी इतनी, तुम्हारी गर्दन बालिश भर की, इधर से छोटे बाल, इधर से बड़े बाल, चेहरा जलाना, अंदाज फाहिशाना, फिर उस पर से दुआ कर रहे अल्लाह से कि अल्लाह मुश्किलात को आसान कर दे। ये कभी होने वाला नहीं है, याद रखो ये बात को। तुम पता नहीं उलमाओं की जबानों को क्या होगा नहीं मालूम। हर आलिम कहना चाहिए था, बांगे धरा उठना चाहिए था, कहना चाहिए था, इतना बोलना चाहिए था कि शर्मसार हो जाए पूरी दुनिया मुसलमानों को मारने के बाद। लेकिन क्या हुआ? ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ अज़ीज़ान मोहतरम, और होगा भी नहीं। याद रखो, जब तक के यहां बैठने वाला हर नौजवान अपने आप को इस्लामी परचम के तहत ना ला ले,
اپنے آپ کو مساجد کا دیوانہ نہ بنا لے، اپنے آپ کو قرآن کا حوالے نہ کر دے، اپنے آپ کو نبی کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے والا نہ بن جائے، عورت ہو کہ مرد ہو، جب تک کہ انقلاب کا آنا ممکنات میں سے نہیں ہے، ایسے ہی دھیرے دھیرے اور تل تل کر کر تمہیں مار دیا جائے گا، اور تمہارا کوئی باس پرس کرنے والا نہیں رہے گا، تمہاری کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں رہے گا، تم تباہ ہوتے رہو گے، چلاتے رہو گے، دشمن تماشبین بن کر پیٹ پر تھالیاں بجاتا رہے گا، اور میں تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ کر اپنی جان کو دیتا رہوں گا۔ یہ حالات بناتے جا رہے ہیں، اور تم ہیں کہ بیچارے، ہاں سب معلوم تم کو، لیکن انجان بننے کی کوشش کرتے ہو، تم سب کچھ معلوم ہے تمہیں، دنیا میں کیا چل رہا ہے، کب کیا ملتا ہے، کھانا اچھا کہاں ملتا ہے، کپڑا اچھا کہاں ملتا ہے، جوتا اچھا کہاں ملتا ہے، تمام چیزیں تمہیں معلوم ہیں، صرف نہیں اگر تمہیں معلوم ہے تو بے غیرتی کو ختم کرو، یہ نہیں معلوم اگر تمہیں تو اسلام تمہیں نہیں معلوم ہے۔ غیرت مند بنو، غیرت مند بنو، وہ غیرت مند بنو کہ زمین پر تم چلے تو اللہ جنت کے فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کرتے، جیسے میرے بلال رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر چلتے تو اللہ ان کے قدموں کی آواز کو جنت میں سنا دیا کرتا تھا۔ وہ حالات کب پیدا ہوں گے عزیزان محترم؟ وہ حالات کب آئیں گے دنیا کے اندر؟ وہ حالات کب ہوں گے؟ آخر بدلیں گے آخر؟ ساری دنیا منتظر ہے، ساری دنیا انتظار میں ہے کہ پھر سے محمد بن قاسم کون آئے گا، دنیا منتظر ہے پھر سے صلاح الدین ایوبی کون بنے گا، دنیا منتظر ہے پھر سے عثمان بن عفان کون تیار ہوگا، دنیا منتظر ہے پھر سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب بہادر اور مسلمان دنیا میں کب آئے گا، دنیا منتظر ہے کہ سب سے انٹلیکچوئل آدمی ابوبکر صدیق کے جیسا ذہین آدمی دنیا میں کب آئے گا، دنیا منتظر ہے کہ حضرت علی جیسی بہادر یہ قوم اتنی کمزور کیسے ہو گئی، کیوں ہو گئی، وہ علی جیسی طاقت ان کے پاس کب آئے گی، ساری دنیا منتظر ہے، اور دنیا ترس رہی ہے، بلک رہی ہے، اور میں ہوں کہ حرام کی غذائیں کھا کر، اپنے چہروں سے نبی کی داڑھیوں کو مون کر، نمازوں کو کبھی کبھی پڑھ کر، قرآن کو چھوڑ کر، ڈالر درہم کما کر، بلڈنگیں بنا کر، پلاٹ خرید کر، جوڑے کی رقم لے کر، شادی میں باجا بجا کر، اس کو نکاح من سنتی کا نام دے کر کے میں سنتوں کو بدنام کرتا رہا ہوں۔ کدھر جا رہی ہے زندگی؟ آج وقت ہے عزیزان محترم، میں ان ذمہ دار ماں باپ سے بھی کہوں گا، ان بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ اپنے نوجوان بہنوں اور اپنے نوجوان بھائیوں کے فونوں پر نظر رکھو، دیکھو ان کا فون لے کے چیک کرو، ذمہ داری ہے تمہاری ہے، یہ نہیں ہے کہ اب جوان ہو گئی اولاد تو باپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بھائی کی ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، جب اولاد بڑی جوان ہونے جاتی ہے تو اس وقت ماں باپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، دادا دادی نانا نانی کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، لیکن آج کیا معاملہ ہے، بچہ کالج کو جا رہا ہے، اسے بہترین آپ 40,000 35,000 25,000 کا فون دلا دے، کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کاروبار ہے اس کا؟ کیا کر رہا ہے اس سے؟ وہ کچھ سائنس معلوم کر رہا ہے اس سے، کچھ جغرافیائی معلوم کر رہا ہے اس سے، کچھ فون سے جو ہے نا میتھمیٹکس حاصل کر رہا ہے اس سے؟ کچھ بھی نہیں، بس اس کے فون میں اگر ہے تو وہ ہے جو ہماری زندگیوں کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، ہماری زندگیوں کو جہنم رسید بنانے کے لیے کافی ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، یہ گیموں کا مزاج ختم کرو۔ ایک آخری بات اور ایک چتاونی والی کہہ رہا ہوں، اگر ہم کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب میاں بھائی تھے تو لوگوں نے انگلیاں اٹھا کر بہت ساری باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن ہزاروں کی تعداد میں آپ کے بھائی کی تائید میں بھی لوگ آ گئے الحمدللہ، اور آج بھی تائید میں ہے، لیکن تمہاری غیرتوں کو للکارنے کے لیے ابھی کل ہی کی بات تھی کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز آ گئی کہ وہ منحوس اداکار سلمان خان، وہ جہنم رسید ہونے والا سلمان، اس کا نام تو سلمان ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بھگوان یا رام اس کا نام ہونا چاہیے، وہ سلمان بننے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ میرے سلمان فارسی نے بہت بڑی جنگ کو جیتنے کا کارنامہ انجام دیا تھا، اور یہ سلمان مسلمان نوجوانوں کو تباہ کرنے کا کام کر رہا ہے، اور وہ ظالم انسان سنجے بھنسالی کے جو ہے نا ڈائریکشن کے اندر ایک فلم بنانے جا رہا ہے جس کا نام انشاءاللہ رکھا جا رہا ہے۔ کیا تم نے اس کا مخالفت کی؟ کیا تم نے پلٹ کر کوئی پوسٹ ڈالا اس کے متعلق؟ کیا تم نے پلٹ کر کہا کہ یہ ناپکار اگر یہ انشاءاللہ نام رکھ کر کے اگر فلم بنائے گا تو ساری کے ساری فلم انڈسٹری کے اندر صرف شعلے نظر آئیں گے؟ یاد رکھنا، ہم کبھی مرنے سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے ہم۔ کیا تم نے کیا یہ؟ بولا تم نے؟
تمہارے فونوں میں آیا ہوگا نا, تم نے دیکھا ہے کبھی میرے رب کے خلاف بات ہو رہی ہے, میرے رب کے خلاف ناچنا گانا ہوگا, انشاءاللہ کا جو لفظ ہے, اس ایک انشاءاللہ کے لفظ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے تھے. سورہ کہف پڑھ کر کے دیکھ لینا کبھی. وہ انشاءاللہ لفظ آج اس پر فلم بنائی جانے والی ہے. اب دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے دلال لوگ اٹھ کر کے اس کے خلاف بولنے کی جو ہے نا جرات کرتے ہیں. ہم تو بولیں گے انشاءاللہ, آج بولے ہیں, پھر بولیں گے, پھر بولیں گے انشاءاللہ, اور بولتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. ہر برائی کے خلاف بولتے رہیں گے ہم. اور یاد رکھنا عزیزان محترم, اپنے سوشل میڈیا سے اس کا بہشکار کرو, اس کی مخالفت کرو, اس کے چتاونی دو, اور کہو کہ یہ بند کر دیا جائے سوشل میڈیا کے ذریعے سے, اور یہ ناموں کو بدل دیا جائے. جو تم رکھنا ہے رکھ لو, لیکن انشاءاللہ نام رکھ کر مسلمانوں کی دل آزاری کرو گے یا اسلام کے خلاف اگر بات کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے نتائج پھر یاد بھگتنے کے لیے کرو. تم چیلنج, ڈرتے کیوں یار؟ ڈرنے والی قوم ہے ہم نہیں. ہم سب, ساری دنیا مسلمانوں سے ڈرنا چاہیے تھا, لیکن ساری دنیا سے مسلمان ڈر رہا ہے. بڑا چالتو بتا ہے بات سے. بہرحال اپنے فونوں سے گیموں کو نکال لو, قرآن پڑھنے کے عادی بنو, مسجدوں میں جمع ہونے کے عادی بنو, فجر کی نماز میں اٹھنے کے عادی بنو, فجر کی 2 رکعت بہت قیمتی ہے اس کو پڑھنے کے عادی بنو, فجر کے بعد قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کے عادی بنو, نہیں آتا تو سیکھنے کے عادی بنو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بنو, نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والے بنو, اور نبی کی یہ سنت کو کبھی اپنے چہرے سے نکال کر باہر مت پھینکو. یاد رکھو آپ یہ بات, بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو, سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق دے میرے پاک پروردگار. یا الہ العالمین, یا اللہ جو نیوزی لینڈ میں شہید ہوئے گئے میرے پاک پروردگار, انہیں شہیدی کا مرتبہ دے دے میرے پاک پروردگار. ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما میرے پاک پروردگار. ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے اللہ. جو بوڑھے ہلاک ہو گئے, شہید ہو گئے اللہ, انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. جو بچے دنیا دیکھنے سے پہلے شہید کر دیے گئے اللہ, ان کو ابراہیم علیہ السلام کی صحبت عطا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے اندر ایسی غیرت عطا فرما کہ ہر برائی کے خلاف کھڑے ہونے والے ہم کو بنا دے میرے پاک پروردگار. قرآن پڑھنے والے ہم کو بنا دے اللہ, قرآن سمجھنے والے ہم کو بنا دے اللہ, قرآن لوگوں تک پہنچانے والے ہم کو بنا دے اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر مسجد کو بھرنے والے ہم کو بنا دے میرے پاک پروردگار. یا اللہ ہمارے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے والا بنا دے میرے اللہ. یا اللہ جمعے کو ہی نہیں, ہر 5 وقت میں مسجدوں کو اسی طرح سے بھرنے والے ہم کو بنا دے میرے اللہ. حلال کھانے والا بنا دے اللہ, حرام سے بچنے والا بنا دے اللہ. قبرستانوں کو ویران کر دے میرے اللہ, مساجد کو آباد کر دے میرے اللہ. اے اللہ جتنے بھی غیر شرعی کام ہیں اللہ ان کو ختم فرما دے میرے پاک پروردگار. اور یہ جو گیم کی دیوانی ہو چلی ہے میرے پاک پروردگار پبلک, میرے نوجوانوں, میرے لڑکے اور لڑکیوں کو اس گیم سے, لعنت سے بچا لے میرے پاک پروردگار. ان کو اسلام کے داعی اور اسلام سے محبت کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار. اے اللہ دعاؤں کے قبول کرنے والے, ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے پاک پروردگار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.